قلت اور کمی کی وجہ سے سندھ کی زراعت جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے۔ اس کے جو سبب اور اسباب ہیں اس سے آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ موجودہ وفاقی حکومت، عمران خان کی حکومت جو یہ نعرہ لگا کے آئی تھی، جو یہ قوم کے ساتھ وعدے اور اقرار کر کے آئی تھی، جو یہ تقریریں کر کے آئے تھے کہ جی ہم اداروں کو آزاد رکھیں گے، اداروں کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوگی، ادارے اپنے طور پر کام کریں گے، انہوں نے آتے ہی تمام اداروں کو یرغمال بنانا شروع کر دیا، جیسا ابھی ارسا کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے نیب کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جیسے انہوں نے ایف آئی اے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں ان کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے کریں، جیسے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ان کی مرضی اور منشا کے مطابق تمام اقدامات کرے اور چلے، اسی طریقے سے اٹسا کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، پیمرا کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جب یہ سازش کے تحت ایک جو حکومت چاہتی ہے کہ یہ سارا اس وقت جو پانی کا شدید بحران اور قلت ہے، اور پھر آپ دیکھیں سندھ کے اندر فقط یہ پہلا موقع نہیں آیا کہ یہ پانی کی قلت اور بحران ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا۔ سندھ کے اندر چاہے پانی کی قلت ہو جائے، قحط پڑے، سوکھا پڑے، یا سیلاب آ جائے، لوگ ڈوب جائیں، سندھ سوکھے یا ڈوبے، وفاق بالکل لا تہلک رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی فیڈرل گورنمنٹ اس طریقے سے صوبائی حکومتوں کے یا صوبے کے لوگوں سے لا تعلق نہیں رہی جس طریقے سے یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ اور انہوں نے آپ نے دیکھ لیا کہ سندھ کے اندر پہلے بھی قحط آیا تو بھی لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، اس سے پہلے پھر ٹڈی دل آئی تو اس میں وفاقی حکومت کا کیا رویہ رہا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، عالم آشکار ہے۔ پھر سندھ آدھے سے زائد سندھ ڈوب گیا، سیلاب میں کوئی خبر نہیں لی گئی، کوئی نہیں آیا، ابھی بھی جو ہیں وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ پریشان حال ہیں، کسی نے کوئی وفاقی حکومت نے کوئی خبر نہیں کی سندھ کی۔ اب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ خریف کا کراپ لگنا ہے، کچھ لگ چکا ہے، کچھ لگ رہا ہے، اور سندھ جو ہے وہ میجر جو ہے وہ پنجاب کے بعد سب سے بڑا صوبہ زراعت کا سندھ ہے، جس میں اس وقت 3 میجر کراپس سندھ کے خریف کے، جس میں رائس ہے، جس کا نیشنل میں جو قومی پیداوار پورے پاکستان کی ہے، اس میں رائس کی کوئی 38 سے 39% جو پیداوار ہوتی ہے وہ سندھ کی ہوتی ہے، جبکہ کاٹن کی جو پوری پاکستان کی پیداوار ہے اس میں 31 سے 32% سندھ پیدا کرتا ہے کپاس کا، جبکہ شوگر کین جو تیسرا میجر کراپ ہے خریف کا، اس کا 24 سے 25% جو ہوتا ہے وہ سندھ میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ تینوں کراپس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پہلے میں رائس پہ آؤں گا، کہ سندھ کے اندر گندم کے بعد، گندم جو تقریباً 26 سے 27 لاکھ ایکڑ پہ کاشت کی جاتی ہے صوبے سندھ کے اندر، اس کے بعد سب سے زائد جو رقبے پہ جو فصل کاشت کیا جاتا ہے سندھ کے اندر وہ چاول کا ہے، جو تقریباً اس وقت بھی ہمارے پاس اس سال جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ 17,90,000 ایکڑ کے رقبے پہ سندھ جو کاشت کرے گا چاول، جس کی ایک ایکسٹریم اپر سندھ میں لگتا ہے، اس کے اضلاع ہیں مختلف، اور پھر لوئر سندھ میں لگتا ہے، اور لوئر سندھ کا کراپ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان سے میں پہلے لگتا ہے، 1 ماہ کا کم از کم جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ 1 مئی سے جو سندھ کے لوئر سندھ کے اضلاع ہیں، ٹھٹا، سجاول، بدین، ٹنڈو محمد خان، ان میں کپاس کی جو بیجاری ہوتی ہے، سیڈلنگ ہوتی ہے، وہ لگ چکی ہوتی ہے، اور اس دوران ابھی یہ جو ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت سندھ کے اندر کوئی 2% سیڈلنگ بھی نہیں لگ سکی، 2% بھی نہیں۔ جو ہمیں رپورٹ ہوئی ہے، جو ہم نے اعداد و شمار لیے ہیں، اس میں تقریباً کوئی 2% بھی
مشکل سے لگائے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ چاول کا فصل جو ہوتا ہے وہ سب سے جو ایگریکلچر کموڈیٹیز ہیں ہمارے ملک کی, اس میں اگر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہم کا اس کا را مٹیریل کاٹن, خیر سے انہوں نے تو اس حکومت نے آتے ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے کاٹن کا, جو ہم اب امپورٹ کرتے ہیں, کاٹن امپورٹ کر کے پھر اسی کے سے چیزیں تیار کر کے پھر ہم بیچتے ہیں, را مٹیریل یعنی باہر سے منگاتے ہیں. لیکن چاول تمام کا تمام اس کے بعد زیادہ میں زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. کل میں پڑھ رہا تھا کوئی وفاقی وزیر صاحب جو فوڈ سیکورٹی کے ہیں, اس نے کہا تھا کہ 2,500 ان کا اپنا بیان ہے کہ 2.5 بلین ڈالرز کا کاٹن جو ہے چاول جو ہے ہم ایکسپورٹ ہم نے کیا ہے. مجھے نہیں پتا اس نے یہ اعداد شمار کہاں سے لیے, لیکن پچھلے جو 9 ماہ کے اعداد شمار ہیں, اسٹیٹکس ہیں, اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جولائی سے لے کے مارچ 2021 تک اس 9 ماہ میں تقریباً 1 ارب 56 کروڑ روپے کا 56 کروڑ ڈالرز کا 1 ارب 56 کروڑ ڈالر کا چاول ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستان میں اس 9 ماہ میں, جس میں 2 ویرائٹیز ہوتی ہیں, ایک باسمتی, دوسرا نان باسمتی. باسمتی کا جو کہ زیادہ تر اس کی پیداش جو ہوتی ہے وہ پنجاب کی ہوتی ہے, جبکہ نان باسمتی کی 80% پیداوار جو ہے وہ سندھ ہے. اور جو ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں چاول, اس کا جو پورشن باسمتی کا ہے وہ جسٹ 18% ہے, فقط 18%. باقی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں چاول وہ سارا کا سارا ہوتا ہے, وہ 81% جو ہوتا ہے, 81% سے زائد وہ نان باسمتی ہے, جس کا 80% سندھ سے جاتا ہے. اور اس فصل مین کراپ کی جو اتنا ہمیں جو باہر کا ذریعہ مبادلہ کما کے دیتا ہے, اس کا حالت اس وقت یہ ہے کہ ہم 2% سیڈلنگ بھی اس وقت ابھی تک نہیں لگا پائے ہیں. اور شدید جو ہے وہ چاول کے فصل کو بالکل ہی بہت شدید خطرہ لا کے ہم نہیں لگا پائیں گے. جو ہمارا اس وقت کا ٹارگیٹ ہے 19,76,000 ایکڑ یا 19,76,000 ایکڑ جو ہم گزشتہ سال ہم نے لگایا تھا, اور اس سال بھی ہمارا تقریباً اتنا ہی ہے جس پہ ہم اس وقت لگائیں گے. لیکن اس پانی کی قلت کی وجہ سے جو کہ آپ کو دوسرا بھی بات آپ کو علم ہوگا, آپ کو پتہ ہے کہ جو نان پیرینل ایراز ہیں ہمارے پاس, جیسے سکھر بیراج کا رائس کینال, پھر کوٹلی بیراج میں اولڈ پھلیلی, نیو پھلیلی, یہ ان میں پانی 6 ماہ کا ہوتا ہے. یہ نان پیرینل پورے 12 ماہ پانی نہیں دستیاب کیا جاتا. وہاں لوگوں کا ایک ہی فصل ہوتا ہے چاول کا پورا انحصار ان پہ ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہوا تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور وہ جان بوجھ کے اس وقت جو ہے سندھ کو جو ہے وہ بالکل ہی قحط میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کاٹن کا اس وقت جو ہے وہ تقریباً ہم سندھ کا جو ٹارگیٹ تھا ہمارا 6,40,000 ہیکٹر اس سال ہمیں لگانا ہے کاٹن. اور تقریباً اب اس کا سیزن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے لگانے کا. لوئر سندھ میں تو لگ چکا ہے تھوڑا بہت, اس وقت اپر سندھ میں بھی لگ رہا ہے. لیکن اس وقت تک ہم فقط 4,75,000 ہیکٹر لگا پائے ہیں, جو کہ ہمیں 6,40,000 ہیکٹر لگانا ہے. یعنی 1,48,600 ہیکٹر ابھی ہم نہیں لگا پائے. اس وجہ سے نہیں لگا پائے کہ ہمیں پانی بند کر دیا گیا, جو اپریل اور مئی کا مہینہ ہے جس میں یہ سب سے زیادہ کاٹن کی بوائی ہوتی ہے, اور وہ ہم نہیں کر پائے ہیں. تو تقریباً اور پھر جو اسٹینڈنگ کراپ ہے کاٹن کا جو لگا ہوا, یہی نہیں کہ فقط ہم کم لگا پائیں, لیکن جو اسٹینڈنگ کراپ ہے وہ بھی ابھی خطرے میں, اس لیے کہ پانی ہے ہی نہیں. نیا کراپ تو ہم لگا نہیں پا رہے ہیں, لیکن لگا ہوا کراپ بچانا بھی ہمیں بڑا دشوار اور محال ہو رہا ہے. اور تقریباً اس وقت 20% جو ہمارا لگا ہوا کاٹن ہے, کپاس کا فصل ہے, اس کو بھی نقصان ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے خریف کا دوسرا تیسرا کراپ جو ہے وہ شوگر کین ہے. اور شوگر کین بھی اس سال ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 3,10,000 ہیکٹرز پہ ہمیں لگانا تھا, لیکن لگ سکا ہے
1,99,000 ہیکٹر پہ ہم لگا چکے ہیں، اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس میں بھی 25% ہمارا جو لگا ہوا گنا ہے وہ یا تو سڑ چکا ہے یا بالکل ہی اس کو خطرہ ہے۔ پھر یہی نہیں، جب آپ کو پانی نہیں دیں گے، اس کو پانی نہیں آئے گا، کھاد نہیں ملے گی، تو پھر اس کا ییلڈ پہ اثر پڑے گا، جو بچے گا بھی فصل اس کا وہ ییلڈ نہیں آئے گی۔ پھر دوسری بات کہ جو سندھ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے شوگر لیول، سکروز لیول جس کو بولتے ہیں، وہ جیسے گزشتہ سال برس ہمارے پاس سکروز لیول گنے کی آئی ہے ہمارے پاس 10.13، اور پھر وہ سکروز لیول بھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر چینی کی جو ہوتی ہے پیداوار وہ اور کم ہو جاتی ہے۔ تو سبزیاں، پھل، ان میں بھی جیسے آم کا اس وقت فصل چل رہا ہے، بنانا بہت بڑی ایریا پہ لگا ہوئے ہیں، سبزیاں لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ میں سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ جو ہمارے اسٹینڈنگ کراپس ہیں ان کو بھی ہو رہا ہے، جس میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، گنا ہے، کپاس ہے، اور جو چاول ہمارا جو لگے گا اس پہ بہت ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہیں یہ فصل، سبزیاں اور پھل لگے ہوئے ہیں، پھر یہ کیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی میں صبح بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی وزیر صاحب کا چل رہا تھا کہ جی زراعت کو جو ہے کاشتکاروں کو 1100 ارب روپے زیادہ ملے ہیں۔ بھائی 1100 ارب روپے آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ نے جو انفلیشن ہے وہ آپ نے جو ان پٹ لاگت ہے وہ 200% بڑھا دی ہے، جو آپ پھر بات کر رہے ہیں 1100 ارب روپے کی، تو 1100 ارب روپیہ کیا اتنے پورے ملک کی جو زراعت ہے اس میں کیا چیز ہے؟ اگر ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ فگرز نے، صحیح نہیں ہے اس میں، کیونکہ ایک نے کہا 620 ملے ہیں، پھر دوسرے نے کہا جی 500 لائف سٹاک اور ڈیری کو ملا کے ملے ہیں، 1100 ملے ہیں، کسی نے کہا نہیں جی جو گندم کا جو ریٹ بڑھا ہے 500 ارب روپے جو ہیں وہ اس میں ملیں گے۔ لیکن جہاں آپ بتائیں بجلی کے ریٹ آپ نے جو نرخ ہیں وہ کہاں پہنچا دیے، ڈی اے پی کے آپ نے جو ہے 2400 سے جا کے آپ نے 5200 کو پہنچا دیا ہے۔ زرعی ادویات جو ہیں وہ تقریباً ان کی قیمتیں جو ہے وہ اس میں 200% اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹریکٹر جو ہم 15 لاکھ روپے 14-15 لاکھ روپے کا ہم لیتے تھے وہ ابھی 27.5 لاکھ روپے ہمیں مل رہا ہے۔ کھاد کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، تو کسان جو ہے وہ بہت ہی دباؤ کا شکار ہے، زراعت بہت ہی دباؤ کا شکار ہے۔ پھر ابھی انہوں نے یہ جو کرنا شروع کر دیا ہے کہ سندھ کو جان بوجھ کے پانی کا جو قلت دی جا رہی ہے، پانی تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ زراعت کے شعبے میں جیسے اور شعبوں میں جو ہے وہ بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے، زراعت کے شعبے میں بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے، جو ہمارے چیئرمین صاحب کی ہمیں ہمیشہ وہ جو ہدایت ہوتی ہیں کہتے رہتے ہیں، خاص طور پر سندھ کے کسانوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، تو ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو صحیح جو ہے وہ ریٹ دینے کے لیے، ان کی زراعت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جہاں سندھ گورنمنٹ ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، پوری سندھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، ان ساری کوششوں کو سبوٹیج کرنے کے لیے سارا یہ جو ہے وہ ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ پھر میں ایک اور وفاقی وزیر کی تقریر سن رہا تھا پچھلے دنوں، کہا جا رہا تھا کہ جی کوٹڑی سے سکھر سے کوٹڑی میں پانی جہاں اتنا آتا ہے وہ آدھا جو ہے وہ 16,000 نکلا اور کوٹڑی پہ 8,000 پہنچا۔ بھائی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پھر جو توسا سے نکلتا ہے پانی گڈو پہنچتا ہے، مثلاً کل کی فگرز، آج کی فگرز آپ دیکھ لیں، توسا سے ڈاؤن اسٹریم توسا 80,000 ہے، اور گڈو پہ پہنچا ہے کتنا 68,000، 68,000، 80,000 سے 68,000، 12,000 کیوسکس بیچ میں کہاں گیا؟ چوری ہوا، جبکہ 2 دن کا فاصلہ ہے پانی کا پہنچنے کا۔ توسا سے گڈو پہنچتا ہے پانی 2 دن میں، پھر گڈو سے سکھر پہنچتا ہے 2 دن میں، سکھر سے کوٹڑی پہنچنے میں 8 دن لگتے ہیں، اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ پھر فقط یہی نہیں کہ فاصلہ زیادہ ہے، آپ جو بیڈ ہے دریا کا جو پیٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ 8-8 10-10 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے،
دریائے سندھ جو سکھر سے لے کے کوٹی تک ہے اس کا اتنا بڑا بہت زیادہ پھیلا ہے، جتنا زیادہ پھیلا ہوگا اتنا پانی اسی میں پھیلے گا نا زیادہ. تو یہ کہنا کہ اس بات پہ جسٹیفائی کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی ڈاکہ ہے. اور یہ فقط ہم نہیں کہہ رہے، یہ فقط سندھ گورنمنٹ نہیں کہہ رہی، یہ فقط ایگریکلچر منسٹر نہیں کہہ رہا، یہ فقط اریگیشن منسٹر نہیں کہہ رہا، پوری سندھ کہہ رہی ہے اس وقت پانی کی جو چوری ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے سندھ پہ. تمام جو ہماری کسان تنظیمیں ہیں، جو آبادگار تنظیمیں، وہ بھی یہی بول رہی ہیں. تھینک یو. دیکھیں جو ازالہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے ان سے، نہیں ہمیں کوئی امید ہے. لیکن ہم اپنی جو ہے جو بھی فورمز ہیں آئینی قانونی یا پولیٹیکل فورمز ہیں جہاں جو اسمبلیاں ہیں، اور اس میں ہم اپنا آواز بلند کرتے رہیں گے. سندھ کا آواز، سندھ کا کیس ہم لڑتے رہیں گے. اور ہم امید کرتے تھے، سچ بات یہ ہے کہ ہم امید کرتے تھے کہ ہمارے جو یہاں سندھ کے اندر جو ہماری حزب مخالف ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ سندھ کے انٹرسٹ کو ضرور ایک لارجر انٹرسٹ ہے. یہ ایک پورے صوبے کا مسئلہ ہے، یہ تمام صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، ذرائع کا مسئلہ ہے، اور جو شہری زندگی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے. سب کو پانی چاہیے. تو اس میں یقیناً وہ سندھ کا کیس لڑیں گے، بات کریں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کہیں سے بھی کسی بھی آپ دیکھ لیں کہ سوائے پیپلز پارٹی کے، آپ قومی اسمبلی کا دیکھ لیں، آپ سینیٹ کا دیکھ لیں، آپ سندھ کی صوبائی اسمبلی میں دیکھ لیں، کہ کسی نے بھی اس مذمت نہیں کی، ارسا کی اور وفاقی حکومت کی جو سندھ کے حق پہ یہ پانی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. خاموش ہیں جو سندھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جی سندھ کے لیے ہیں. یہ وہ سندھ والے وہ اس کے اتنے بڑے ڈاکے پہ وہ خاموش ہیں، چپ ہیں، اور ان کے ساتھ شریک ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فقط عمران خان اس کا ذمہ وار نہیں ہے، اس کا فقط پوری وفاقی کیبنٹ بھی ذمہ دار ہے. اس میں جو شامل ہیں سندھ کے، جو عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی اس ڈاکے میں شامل ہیں. بالکل نہیں. دیکھیں اگر پانی سندھ کو ہی حصے کا اپنا نہیں ملے گا تو سندھ سے جا کے پھر بلوچستان کو جائے گا نا. تو یقیناً میرے پاس ابھی بھی فگر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں ایک جگہ پہ جو ہے پٹ فیڈر میں، وہاں اس کو پلس پانی مل رہا ہے باقی، اور یہاں نارتھ ویسٹ کینال جو ہے NWC اس میں ان کو قلت ہے 28%، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ گڈو بیراج اس وقت آج بھی 28% قلت کو فیس کر رہا ہے، اور سکھر میں 31% کمی ہے، اور کوٹلی بیراج آج بھی 50.7% کمی کا شکار ہے. تو ہم بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں، بلوچستان ہمارا بھائی ہے اور ہم کسی کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. کاش اتنا عقل ہوتا، اتنی سوچ سمجھ ہوتی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایسی حکومتیں ہیں، کبھی ایسی حکومت نہیں آئی کہ جو آفات میں، جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ لاتعلق نہیں ہوتی، وہ شریک ہو جاتی ہیں. کسی کی بھی صوبائی حکومت ہو، کوئی بھی ہو، مخالف ہو یا ان کی اپنی ہو، وہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں، حکومتوں کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں. آج تک یہی ہوتا آیا ہے. لیکن اس حکومت کا آپ نے رویہ دیکھ لیا سندھ کے اندر. جب پہلے قحط آیا، جب تھر میں قحط آیا تو گندم افغانستان تو جا رہی تھی لیکن تھر کے لیے نہیں بھیجی گئی. جب پھر سیلاب آیا، اس وقت بھی ہم کتنی مرتبہ اپیلیں کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ اور نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو آفر زدہ ضلع جنہوں میں بارش ہوئی اور فصلیں تباہ ہو گئیں، ان لوگوں نے جو بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں، جو ان کو آپ کم از کم ان کا آپ سود ہی معاف کرا دیں، آپ کم از کم ان کی ریکوری بند کرا دیں تاکہ نیکسٹ فصل پہ وہ اپنی پیمنٹ کر دیں. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں بینکس FIR کاٹ رہی ہیں کاشتکاروں پہ، ہاریوں پہ.
میرے بھائی ڈاکو راج فی الحال تو جو ہے وہ دریا پہ لگا ہوا ہے پورا، اور سندھ کے پانی پہ ڈاکو راج لگا ہوا ہے کہ سندھ کا پانی چوری کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور ڈاکہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے کا پورا دریا چوری کر لیں، پورے صوبے کا پانی بند کر دیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی چیز کو، کسی کو، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے، ان کو تمام ایشوز کو ٹیکل کرنا بھی جانتی ہے، فیس کرنا بھی جانتی ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نان پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جن کو اس قسم کے فراریت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایشوز کو ڈائیورٹ کرے. پیپلز پارٹی ان میں سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے مشکل ترین حالات ہو جائیں، آمریتیں آ جائیں، مارشل آئیں آ جائیں، کوئی بھی آدھی پیپلز پارٹی جیل میں تھی ابھی بھی، پھر تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ڈیمز، چھوٹے چھوٹے ڈیمز تو خود سندھ حکومت بھی بنا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈیم آپ بنائیں گے. اب ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ جو ہمارا تربیلا ہے اور 1.5 لیول تک آ گیا ہے. ڈیم آپ تب بنائیں گے نا جب آپ کے پاس اویلیبلٹی آف واٹر ہوگا. ہم یہی تو ایشو ہے، یہی تو بات سمجھنے کی ہے. اس دن چیف منسٹر صاحب نے بڑا میرے خیال میں تفصیلاً اس پہ کافی بات کی کہ سندھ کے اندر جو ہمارا اسٹانس ہے ایٹ لیسٹ کوٹلی پر. اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 200 جہاں 500 کہا گیا ہے کہ 5000 جانا چاہیے کیوسک ڈیلی ڈاؤن اسٹریم کوٹلی. آپ جا کے دیکھ لیں ڈاؤن اسٹریم کوٹلی کیا حشر ہے اس وقت لوگوں کا. لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، کنویں وہ جو ہیں وہ کڑوے ہو چکے ہیں، مویشیوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے. جہاں ڈاؤن اسٹریم کوٹلی کے لیے لازمی ہے کہ 5000 کی، وہاں فقط 200 کیوسکس وہ بھی لیکیج میں جاتا ہے، باقی پانی نہیں ہے. تو پانی کی اویلیبلٹی ہوگی تو آپ ڈیم بنائیں گے نا. ॾिसो सिंध हुकूमत मूं जीअं ॻाल्हि कई पहिरीं बि आउं करे चुको आहियां त हीउ सिंध जे जीअण मरण जो मसइलो आहे. सिंध जो पाणी जो हमेशह इशू सेंसिटिव रहियो आहे ऐं हमेशह सिंध सां ज़्यादतियूं पाणी जे मसइले ते थींदियूं रहियूं आहिनि. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे माण्हुनि खे जीअं कंहिं ॿिए मसइले में अकेलो न छॾियो आहे, तीअं हिन मसइले में बि न छॾींदी अकेलो. असीं सिंध जे माण्हुनि सां गॾु आहियूं. जेके क़ानूनी, आइनी ऐं सियासी फ्रंट ऐं फोरम ऐं महाज़ आहिनि उन्हनि सभिनी ते पीपल्स पार्टी विढ़ंदी.